نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر ہم معلم الانشاء جلد اول کے اسباق شروع کر رہے ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے اور بھائیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسی کتاب شروع کر دی جائے کہ جس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں عربی بولنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربی لکھنے پر بھی مہارت حاصل ہو جائے۔ تو ان ساتھیوں کی خواہش اور ان کی اس محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم نے معلم الانشاء شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اصل چیز پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہے۔ پڑھنا، سمجھنا اور اس کے خاص طور پر اس کی تمرینوں کو حل کرنا سب سے بنیادی چیز ہے اس کتاب میں۔ تو آپ اس کتاب کے جو بھی اسباق پڑھیں، سمجھیں تو کوشش کر لیجئے کہ انہیں آپ اپنی تحریر میں لا کر آج ہی سے عربی لکھنے کا آغاز کریں۔ عموماً طلباء پہلے چند اسباق کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ تو نہایت ہی آسان ہے، آگے جب مشکل بحث آئے گا تو پھر ہم تحریر شروع کریں گے، جبکہ شروع کے ایک ایک الفاظ در حقیقت آپ کو جملے بنانے کے مشق اور جملے بنانے کی تدریب کے لیے سکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ جب تک ایک ایک الفاظ نہیں بنا پائیں گے، ان کی درست اصطلاح اور ان کی درست استعمال نہیں کر سکیں گے، تب تک آپ مکمل جملے اور مکمل مضمون اور ایک مکمل تحریر آپ ہرگز نہیں لکھ سکتے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی تمام مشقوں کو اور تمام تمرینوں کو آپ لازمی طور پر حل کریں۔ تو آئیے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آئیے ہم اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے معلم الانشاء کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ پہلا سبق ہے مفرد کلمہ اور اس کی قسمیں۔ آپ حضرات یہ پہلے پڑھ چکے ہیں نحو میں کہ انسان کی زبان سے جو بھی الفاظ جو نکلتے ہیں وہ دو قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مستعمل جن کو معنی دار کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے بے معنی الفاظ جن کو مہمل کہتے ہیں۔ تو بے معنی الفاظ سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے اور ان کو استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ یہاں جو ہماری بحث اور گفتگو ہے وہ ہے مستعمل، یعنی مفرد اور کلمے کے بارے میں۔ مستعمل لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے کئی مفرد ہوتے ہیں تو ان سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ ایک آیت کئی مفردات سے مل کر بنا ہے۔ نمبر ایک جیسے ذالک، پھر الکتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح کئی مفردات سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا بحث ہے وہ ہے کلمہ اور اس کی قسموں کے بارے میں۔ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جو بھی لفظ مثال میں نے کہا رجل، اس کا معنی ہے ایک مرد، قلم اس کا معنی ہے پین۔ تو اس رجل اور قلم کو جو کہ ایک لفظ ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔
اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ جو کلمہ ہے، جو معنیدار لفظ ہے، اس کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پہلی قسم ہے اسم۔ اب یہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اندر اسم جو ہے نام کو کہتے ہیں۔ مثال چیزوں کے نام، جگہوں کے نام، انسان کے نام، جانور کے نام۔ تو جتنی چیزیں ہیں دنیا میں جو پائی جاتی ہیں نحو کی اصطلاح میں انہیں اسم کہا جاتا ہے۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی انسان یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا الفرس، گھوڑا، تو اب یہ ایک نام ہے جانور کا، اس کے اندر نہ کوئی زمانہ ہے، نہ ماضی ہے، نہ موجودہ ہے، نہ مستقبل ہے، تو لہذا یہ اسم ہے۔ مثال کے طور پر خالد، القرآن، الفرس، لکھنؤ، الشجر، درخت، یعنی ایک جو درخت ہوتا ہے، ایک چیز ہے، نکلتا ہے، پتے ہوتے ہیں، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، تو اس کا نام اردو میں درخت ہے اور عربی میں الشجر ہے۔ الابریق، ابریق جو ہے وہ کیٹلی کو، چائے کا جو ترموز ہے اسے، اور اسی طرح لوٹے وغیرہ کو کہتے ہیں، جگ وغیرہ کو بھی ابریق کہا جاتا ہے۔ القراءہ، پڑھنا۔ اب اس پڑھنے میں کوئی ماضی، کوئی مضارع، کوئی مستقبل یعنی حال اور مستقبل نہیں ہے۔ ایک ہے جسے اس نے پڑھا، اس میں تو پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں پڑھا، پہلے پڑھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسم ہیں۔ دوسری چیز ہے فعل۔ اب آئیے دیکھتے ہیں فعل کس کو کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں اس کلمے کو جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ کوئی بھی کام ہے، اس کو کسی نے کر دیا، جیسے پانی پیا، کھانا کھایا، صفائی کی، تو یہ ایک کام ہے، اس سے کرنا سمجھا۔ یا کوئی کام ہو گیا، جیسے بارش ہو گیا، گاڑی چلی، گاڑی سلپ ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ہیں کام، تو اس کو جو ہے وہ فعل کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، تینوں زمانوں میں سے کس زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ عام طور پر کوئی بھی کام ہوتا ہے یا تو پہلے کیا ہوا ہوتا ہے، یا بندہ ابھی کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو بعد میں کبھی کرے گا۔ تو فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ لازمی پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک فعل ہے قرأ، اس نے پڑھا، یعنی یہ ماضی کا لفظ ہے، یعنی پڑھا، پہلے پڑھا، چاہے وہ 1 سال پہلے ہو، 1 منٹ پہلے ہو۔ یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، تو اس یقرأ کے اندر حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے، دونوں ہیں، اور یہ جب زیادہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ قرأ میں زمانہ ماضی، یقرأ میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ ایک لفظ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا، خود نہیں بتاتا اپنا معنی، اس کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا جب تک کوئی دوسرے کلمے کے ساتھ اس کو نہ ملائے، وہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کا معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے من ہے، اس کا معنی ہے سے، الا اس کا معنی ہے تک، فی اس کا معنی ہے میں۔ اب یہ من، الا اور فی یہ حرف ہیں، جب تک ان کو کسی چیز کے ساتھ نہیں لگائیں گے، کسی اور کلمے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ان کا معنی ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر سمجھ نہیں آئے گا۔ آگے ہے نوٹ، یہاں سے اہم فائدہ، یعنی
اسم کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ایسی نشانیاں اور علامت جسے دیکھ کر انسان فوری طور پر پہچان لے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، کوئی بھی چیز ہے انسان نشانیاں بتا کر اس کو اندازہ کر لیتا ہے۔ نمبر 1 الف لام ہو، کسی کلمے کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، اس کے شروع میں الف لام ہے۔ تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی کے آخر میں ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے۔ اضافت ہو، یعنی کسی لفظ کی اضافت ہو کسی دوسرے اسم کی طرف تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ بھی کیا ہے، اسم ہے۔ اور جر زیر ہو، کسی لفظ کے آخر میں زیر ہو تو وہ لفظ بھی جو ہے وہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ فعل پر الف لام جر اور تنوین نہیں آتا اور نہ ہی فعل مضاف ہوتا ہے، اور فعل میں زمانہ پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور حرف کی علامت اس کی تعریف سے ظاہر ہے کہ جس میں فعل اور اسم کی کوئی علامت نہ پائے جائیں تو وہ حرف ہوتا ہے، یعنی حرف ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کا معنی ہمیں خود سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو ایسا ہوگا اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوگا تو لہذا اس کو ہم حرف شمار کریں گے۔ اب آپ کے سامنے تمرینیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج جو آپ نے اسم فعل حرف کے بارے میں پڑھا، تعریف پڑھی اور ان کی نشانیاں پڑھی، تو اب یہ آپ کے سامنے 10 جملے ہیں، ان میں سے آپ نے اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے کاپی میں لکھ کے ان کی الگ الگ وضاحت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کھانا بنا کے اس میں یہ لفظ لکھنے ہیں، اگلے کھانے میں آپ نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے اگلے کھانے میں ذرا بڑا کھانا چھوڑ کر اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے الطیر یطیر فی الہوا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں، یطیر طار یطیر ضربہ سے اس کا معنی ہے اڑنا، فی الہوائی ہوا میں۔ اب آپ نے یہاں لکھا الطیر اسم، یطیر فعل، ایک ایک لفظ کے بارے میں۔ فی جو ہے یہ حرف، الہوائی یہ جو ہے اسم، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، تو لہذا اس طرح ان کی تمرین اور ان کو حل کرنا ہے۔ السمک یعیش فی الماء، سمک مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی پانی میں جیتا ہے، پانی میں زندگی گزارتا ہے۔ عاش یعیش ضربہ سے اس کا معنی ہے زندگی گزارنا، فی الماء پانی میں، میاہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں السمک اسم، یعیش فعل، فی حرف، الماء یہ بھی اسم۔ نمبر 3 العصفور یتغرد علی الشجرہ، عصفور کہتے ہیں چڑیا کو، چڑیا، یتغرد، تغرد یتغرد اس کا معنی ہے چہچہانا، باب تفعول سے ہے یہ، علی الشجرہ درخت پر۔ اب یہ العصفور اسم، یتغرد فعل، علی حرف، الشجرتی اسم، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے اور آخر میں جر ہے۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، بے شک کشتی پانی پر چلتی ہیں، تو ان جو ہے یہ حرف ہے، السفینہ اسم ہے اور تجری فعل ہے، علی حرف ہے، الماء اسم ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایک لفظ میں۔ ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اترتا ہے۔ سافر علی الی دہلی، علی نے دہلی کی طرف سفر کیا، اور ان میں ینزل فعل، المطر اسم، من حرف، السماء جو ہے وہ یہ اسم ہے۔ سافر فعل، علی دیکھو سافر سفر کیا تو اب گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، علی نام ہے کسی کا، یہ بھی اسم ہے، الی طرف تک، تو یہ بھی جو ہے وہ حرف ہے، دہلی جو ہے وہ اسم ہے۔ اگلا لفظ ہے توضأت بالماء البارد، میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ اب توضأت میں نے وضو کیا، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ با حرف ہے، الماء اسم ہے، البارد یہ بھی اسم ہے، الماء پانی کو کہتے ہیں، البارد ٹھنڈا۔
صدت الطیور بالبندقیہ، میں نے پرندوں کا شکار کیا بندوق سے۔ صاد یصید، صدت یہ ضربت سے اس کا معنی ہے شکار کرنا، صدت میں نے شکار کیا، تو یہ فعل ہے۔ الطیور پرندوں کا، بالبندقیہ بندوق سے۔ حفظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے سبق یاد کیا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان لفظوں میں آپ نے ایک ایک حرف کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اسی طرح اسم، فعل، حرف کی تعریف اور ان کی نشانیوں کو آپ نے پہچاننا ہے تاکہ اگلے لفظ میں آپ جملے بنا سکیں، الفاظ بنا سکیں، اسم کے بھی، فعل کے بھی، حرف کے بھی۔